اچھا بھائی یہ سنیں کیونکہ اتنی کوئی زبردست قسم کی یہ پیشکش ہے۔ آسٹریلیا میں 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی کی تجویز دے دی گئی ہے، اور اس حوالے سے آسٹریلین وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت 16 سال سے کم عمر بچوں کو سوشل میڈیا سے دور رکھنے کے لیے باقاعدہ قانون سازی کرے گی۔ وہ already in contact ہیں with all the social media platforms, be it X, be it TikTok, be it Instagram، اور اس کے لیے ایک میکنزم ترتیب دیا جا رہا ہے جس سے ایج ویریفائی کی جا سکے گی۔ اچھا یہ بائی دا وے ان کا یہ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کے استعمال سے بچوں کی ذہنی اور جسمانی صحت دونوں جو ہیں وہ بری طرح متاثر ہوتی ہیں۔ یہ بات پوری دنیا کو پتہ ہے، لیکن آسٹریلیا is doing something about it. Australia would be the first one. یہ کون تھا؟ would be the first one in the world to do this اگر یہ ہو جاتا ہے۔ And I hope more to follow. بلکہ ہمیں بھی کچھ اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ بچوں کی honestly وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ گردنیں جھک جائیں گی اور پھر نیکسٹ جنریشن اٹھ نہیں پائیں گے، یہ ہو رہا ہے۔ یہ بات ڈیسائیڈڈ ہے، اس پہ مزید کیا ہونی ہے کہ جو سوشل میڈیا کا ایکسیسو یوز ہے یا یوز ہے بیفور اے سرٹن ایج، یہ بچوں کی جسمانی تو چلیں ٹھیک ہے لیکن ذہنی نشو و نما، ان کے تھاٹ پروسیسز، ان کے مینٹل ہیلتھ ایشوز اس میں بہت کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ دیکھیں بڑے جو ہوتے ہیں نا ایڈلٹس، حالانکہ وہ بھی بالکل ہی پھنسے ہوئے ہیں سوشل میڈیا میں، لیکن ایٹ لیسٹ وہ پھر بھی اپنے آپ کو ٹائم کر سکتے ہیں اور اپنے لیے کوئی بیریئرز اور وہ لگا سکتے ہیں۔ بچوں کو تو اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اچھا، اینڈ ٹاکنگ آف سوشل میڈیا، امریکی صدارتی الیکشن میں ٹرمپ کی جیت میں سوشل میڈیا خاص طور پر ایکس کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کس وجہ سے تھا۔ خود ٹرمپ اپنی وکٹری سپیچ میں ایلون مسک کے گن گاتے رہے، ایلون مسک کو حیرت انگیز انسان اور نیا ستارہ کہہ کر پکارا، یعنی کہ نیو سٹار، مطلب سٹار تو ہیں ہی وہ۔ ایلون مسک نے ٹرمپ کی انتخابی مہم پر $13 کروڑ سے زائد رقم خرچ بھی کی ہے۔ اب سمجھ آگئی نا ابھرتا ستارہ، اور خرچ کیے تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے، ایلون ایز اے بزنس مین۔ جی صاف نظر آ رہا ہے کہ جدید دور کے جمہوری نظام میں سوشل میڈیا کا جس حساب سے کردار بڑا ہے، وہ اس لحاظ سے سیاسی جماعتوں اور مقبول رہنماؤں کو عوام کے سامنے اب پہلے سے زیادہ ذمہ دار اور جواب دہ بھی بننا پڑے گا، کیونکہ obviously everything is like there and transparent۔ آج ٹرمپ کا دفاع کرنے والا ایکس اور دیگر سوشل میڈیا غلط پالیسیوں پر، کل ان کا آپ کو پتہ ہے کہ نہیں کر سکتا۔ اینڈ ان دا پاسٹ آپ کو یاد ہے کہ جب ایکس ٹویٹر ہوتا تھا تو کتنی دیر تک تو یہ بینڈ تھے ٹویٹر سے، تو وہ بھی ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی تھیں۔ بٹ اینی وے سوشل میڈیا۔ صدف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بانی MMFT، اور صدف سے ہیں کہ یہ جو فینومینا ہے، اچھا بہت ریسرچ کی گئی ہے امریکی صدارتی انتخاب کو لے کے، کہ ایک وہ بات تھی جو مین اسٹریم میڈیا لوگوں تک پہنچا رہا تھا، ایک وہ بات تھی جو سوشل میڈیا پہنچا رہا تھا جس میں بہت ساری ملاوٹ تھی، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن کی تھی۔ سو اب ان انتخابی نتائج کے بعد ہم جائزہ لینے کی پوزیشن میں ہیں کہ کس کی کیا کنٹریبیوشن رہی لوگوں کی ذہن سازی میں۔ I think ذہن سازی کا جہاں تک تعلق ہے، سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا کا آپ موازنہ کرنا تھوڑی سی زیادتی ہوگی، کیونکہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے، صحافی ہوتے ہیں، ایک فارمل طریقہ کار ہوتا ہے، کم از کم فارمل اور ایتھیکل طریقہ کار ہوتا ہے لوگوں تک انفارمیشن پہنچانے کا۔ لیکن کیونکہ زمانہ پاپولزم کا ہے اور جو آپ کے لیڈرز اب دنیا بھر میں، یہ صرف پاکستان یا امریکہ کی بات نہیں ہے، دنیا بھر میں پاپولزم یعنی سیاست کا وہ طریقہ کار جس میں لوگوں کو، عام عوام کو پولیٹیکل ایلیٹ کے خلاف کھڑا کیا جاتا ہے، پولیٹیکل ایلیٹ کی جانب سے ہی ایک ایسی نیریٹو بنائی جاتی ہے جس کے اندر ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جو دوسری پارٹی ہے وہ ایک ایلیٹ طبقے کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور somehow ہم جو بھی خود بھی ایک پولیٹیکل ایلیٹ کا حصہ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ سوشل میڈیا کیونکہ لنکس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کلکس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور لوگوں کی جو اس کے ساتھ توقعات ہوتی ہیں، لوگوں کو اس کے ساتھ جو جس طرح جڑے ہوتے ہیں، تھرائیو کرتا ہے وہ انگیجمنٹ کے اوپر۔ پاپولسٹ لیڈر بھی اسی طرح کی انگیجمنٹ پر، ریٹرک کے اوپر تھرائیو کرتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا اس کے ساتھ اس طرح سے جڑا ہوا ہے، ان کی جو کنیکشن ہے سوشل میڈیا کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہے۔ الگورتھم سوشل میڈیا کی اسی پاپولسٹ ریٹرک کے اوپر تھرائیو کرتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے جو آج کی پالیٹکس ہے، جو یہ پاپولسٹ پالیٹکس ہے، اس کے اندر سوشل میڈیا کا کردار نیریٹو بلڈنگ کے اندر بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اور شاید مین اسٹریم میڈیا سے زیادہ اسٹرانگ ہے۔ سیکنڈلی کیونکہ مین اسٹریم میڈیا انفارمیشن ایکو سسٹم کا اب ایک چھوٹا سا حصہ رہ گیا ہے۔ سوشل میڈیا کی جو آؤٹ
آؤٹ ریچ ہے اور سوشل میڈیا کی جو پہنچ ہے ان لوگوں تک اسپیسیفکلی جو شاید نیوز کے کنزیومرز نہیں ہیں، اسپیشلی انفارمیشن سنپٹس کی فارم میں پہنچانا، انٹرٹینمنٹ کی فارم میں پہنچانا، ایکس کی اونرشپ ایلون مسک کے پاس ہونا جو ایک بہت واضح طور پر ایک پولیٹیکل پلیئر کے طور پر سامنے آئے، تو پولیٹیکل انفارمیشن کو ڈفرنٹ طرح سے پیکج کر کے لوگوں تک پہنچانا، اس کی نیریٹو بلڈنگ کرنا، اس میں سوشل میڈیا کا کردار مین اسٹریم میڈیا سے زیادہ اسٹرانگ۔ جی بالکل، خیر یو آر رائٹ کہ دونوں کا ویسے کمپیریزن اتنا ہونا بھی نہیں چاہیے بیکاز اس کی پہنچ جو ہے سوشل میڈیا کی دیٹ از میسو اور اس کا کردار بھی زیادہ اب ایبسلیوٹلی۔ لیکن اب یہ ہے کہ جو عام عوام ہے وہ کسی کو اگر ووٹ کر رہے ہیں، کسی کے فالوورز ہیں، تو وہ انتظار بھی نہیں کرتے کہ ہم الیکشنز پہ ویٹ کریں گے، وہ تو اسی وقت اپنا رد عمل دیتے ہیں۔ انفیکٹ اگر ہم پاکستان کی ایگزامپل دیکھیں، دیر از اے سرٹن پولیٹیکل پارٹی ہیئر جس کے بڑے متحرک فالوورز ہیں آن سوشل میڈیا، وہ بڑا پریشر ڈالتے ہیں آن سوشل میڈیا آن دیئر پالیسیز، اور اگر کوئی چیز ٹھیک نہ ہو رہی ہو تو اس پہ بھی پریشر ڈالتے ہیں، تو جواب دہ بھی ہونا پڑتا ہے پارٹیز کو۔ یہ کلچر شفٹ جو ہے وہ ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے بیکاز کبھی کبھار وہ ایسے شخصیات کو بھی اٹھا کے کچھ بنا دیتے ہیں جو شاید اتنے ورتھ نہیں ہوتے۔ ہم نے دیکھا ہے ان دا پاسٹ ڈفرینٹ کنٹریز، تو اس کو پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے کہ احتساب ہو سکتا ہے، بالکل اٹ گوز آئدر وے۔ تو کون اس کو چیک اینڈ بیلنس کون رکھے گا؟ بالکل، آپ بالکل صحیح بات کر رہی ہیں، اور یہ اگر آپ سائنس فکشن ناولز کی بات کریں تو ڈسٹوپین ناولز کے اندر یہ پریڈکشن کی گئی تھی، ایک بڑی فیمس ناول ہے ڈیو ایڈگرز کی دا سرکل، جس کے کانسیپٹ یہ تھا کہ ایونچولی پورا ڈیموکریٹک پولیٹیکل سرکل ہی ایک کنٹرول سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اندر اس پر موو ہوتا ہوا دکھایا تھا، جہاں لوگ ووٹرز سے بات کرنے کے بجائے، پولیٹیکل لیڈرز ووٹرز سے بات کرنے کے بجائے اس پلیٹ فارم سے بات کرتے تھے، اور ووٹرز بھی صرف اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہی ووٹنگ پروسیس کا حصہ بنتے تھے۔ اٹس ویری ڈینجرس، اور اسپیشلی اب کے دور میں پچھلا اگر آپ کچھ الیکٹورل سائیکلز دیکھیں تو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کوشش کرتے تھے کہ کہیں نہ کہیں وہ نیوٹرل رہنے کی یا ایک نیوٹرل طریقہ اپنے آپ کو شو کرنے کی کوشش کریں۔ جب ایکس ٹویٹر ہوا کرتا تھا تو پچھلے صدارتی انتخابات کے اندر انہوں نے پولیٹیکل ایڈز لینے تک بند کر دیے تھے، اور اب آپ دیکھیں تو آپ ٹرمپ کی ایک اینیمیٹڈ چیزیں سرکلز نظر آئیں گے، آپ اکاؤنٹیبلٹی کی جس طرح سے بات کر رہی ہیں، اگر پلیٹ فارم کی اونرشپ کسی ایسے انسان کے پاس ہے جس کی ایک بہت واضح پولیٹیکل لیننگ ہے، اور یہ پارٹی کے حساب سے نہیں، یہ کنزرویٹو لیننگ ہو سکتی ہے یا لبرل لیننگ ہو سکتی ہے، تو اکاؤنٹیبلٹی بھی صرف ان لیڈران کی ہو سکے گی جو ان کی لیننگ کے خلاف یا اس طرح سٹینڈ کریں گے سوٹس دیم۔ سو ظاہر ہے جب تک اکاؤنٹیبلٹی کا دنیا کے لیے کنسرننگ ہے کہ اگر مطلب ایلون مسک جو خود سٹیک ہولڈر ہیں سارے سیناریو میں، اگر وہ ایک پلیٹ فارم اون کرتے ہیں، لیڈ کرتے ہیں، مطلب ان کو کون ریگولیشن، کون سی ریگولیشن، کون سا احتساب، مطلب کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کیمپین چل سکتی ہے، ذہن سازی ہو سکتی ہے، مرضی تو پھر پرسیپشنز بدلی جا سکتی ہے، مرضی تو ایک انڈیویجول کی ہے پھر اس میں۔ بالکل، اس لیے گلوبلی بھی اب ایک کارپوریٹ اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر، پلیٹ فارم اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر بہت سیریس ڈیبیٹ چل رہی ہے یو این کے اندر، اور اسپیشلی ای یو کے اندر کئی ایسے سسٹمز بنائے جا رہے ہیں، کئی ایسے قانون سازی اس طرح سے کی جا رہی ہے جس کے اندر ان پلیٹ فارمز کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہاویور پاکستان جیسے ممالک میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے سیاسی نظام میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں ہمارے پاس رول آف لا تو ہے نہیں، تو اگر ہم ان پلیٹ فارمز کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی ہمیں ایک ایسے سسٹم کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں ہمیں یہ بھی بتایا کہ اگر قانون سازی ہوگی تو پلیٹ فارمز کے بجائے بیچاری عوام ہی اس قانون سازی کا شکار ہوگی۔ ہمارے پاس رائٹس اور رول آف لا کے اوپر there is already so much debate. سو جو گلوبل ڈبیٹ ہے اس کے اندر پچھلی 2 دہائیوں سے عوام کی ڈیٹا پروٹیکشن کے اوپر، پریویسی کے اوپر، یہ سارے رائٹس کی پروٹیکشن کے اوپر کام ہوا، اور اب جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، اگر میں آپ کو ای یو کا حوالہ دوں فار ایگزامپل، اس میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو فار ایگزامپل ایک مارکیٹ اور انڈسٹری کے طور پر ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی کتنی مونوپولی ہے مارکیٹ کے اوپر، اور ان کو ان کے بریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کہ اور مونوپولی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا صدف خان صاحبہ، تھینک یو سو مچ۔ اور ہم امریکی مارکیٹ کی بات کرتے ہیں، یہ ایک اور بڑی اگزامپل ہے، مطلب فیس بک ہی ہے بس، مطلب اور انسٹاگرام ہی ہے۔ ہاں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ملکوں نے، اب چائنا نے اپنا بنایا ہوا ہے سارا، ایران نے اپنا بنایا ہوا ہے۔ ہاں مطلب اس مارکیٹ میں آپ کوئی اور اس طرح سے، ٹک ٹاک ایک چائنیز ایپ ہے، اس پہ کتنی پرابلم ہے ان کو، لیکن جو اپنا بنا لیتے ہیں تو پھر وہ اپنا بھی تو کسی مقصد سے بناتے ہیں نا، تو وہاں کنٹرول ایک ڈفرینٹ ٹائپ کا ہوتا ہے۔
so that is also, you know, control ضرور ہوتا ہے ہر جگہ. یہ ایکچولی مونوپلیز ہی ہیں. ہاں ایبسلیوٹلی ایسا ہی ہے. صدف خان, thank you for being with us.